میرے موضوع سے آپ حضرات واقف ہیں، وہ دامن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، اور ایک تو آغاز میں ہی میرا ٹائم ہوتا ہے وہ بھی بہت کم سا۔ میں چاہتا رہا ہوں ہمیشہ سے کہ یہ مجلس حسین کے دو پہلو ہیں۔ ایک ہے وہ کہ جسے ہم درس محمد و آل محمد کہتے ہیں، یہاں سے تعلیم ملتی ہے، علم ملتا ہے، اور پورا سال تمام علماء اکرام، ذاکرین حضرات اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ، صرف شیعہ حضرات کی بات نہیں، ان ایام محرم میں پوری دنیا میں ذکر محمد و آل محمد کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بذات خود بہت بڑا اعجاز ہے اور معجزہ ہے محمد و آل محمد کہ 1400 سال سے یہ ذکر ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ آ کے بیٹھنے والے کو جب یہاں سے اٹھ کر جائے تو اسے کچھ حاصل ہو، پتہ چلے کہ مجلس حسین سے میں کچھ لے کے آیا۔ دوسرا پہلو ہے غم حسین کا۔ دنیا میں احتجاج کے بہت سے طریقے رائج ہیں، جو کائنات میں سب سے بہترین طریقہ امن پسندی کا وہ مظلومیت کا طریقہ ہے، اور امام عالی مقام نے وہ چیز، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہاں پہ ایک لطیف نکتہ میرے ساتھ تھوڑا سا بولتے رہے تو مجھے آسانی ہوتی ہے کہ دین اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نہیں آئے تھے، انہوں نے دین اسلام کی تکمیل کی تھی۔ اسلام آدم کے ساتھ ہی بنی ہوئے انسانیت کے لیے آ گیا۔ اسلام جو دین الہی ہے، جو صراط مستقیم ہے، وہ پہلے انسان کے ساتھ ہی، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جس پہلے انسان کو پیدا کیا اسے نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ تو اسلام کا آغاز اسی دن ہو گیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دین کی تکمیل کی تھی جسے آدم لے کر آئے تھے، جس کی تبلیغ نوح علیہ السلام نے کی تھی، جس کی تبلیغ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ تمام انبیاء اسی اسلام کی تبلیغ کرتے رہے جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منزل تکمیل تک پہنچایا۔ تو یہ تکمیل ہو جانے کے بعد جب تک ایک مکان مکمل نہیں ہوتا اور کمپلیٹ نہیں ہو جاتا، وہ پورا سج دھج نہیں جاتا، تب تک اس کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ابھی تکمیل کے مراحل میں ہے۔ جب مکمل ہو جاتا ہے، مکمل بن جاتا ہے، تمام جو اس کے ضروری لوازمات پورے ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کی حفاظت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تکمیل کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دین وہ تھا جو آدم سے لے کے سرکار تک 1,24,000 انبیاء کی محنت کا ثمر۔ اب اس کی تکمیل کی ضرورت ہے، تو اس تکمیل کے لیے ولایت کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، اور انہی کے راستے کو ہم طلب کرتے ہیں کہ پروردگار صراط مستقیم پہ چلا۔ یاد ہے نا ذہن؟ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ نام لے کر
ایک ذات اتنی بڑی ذات کہ جو منبع ولایت ہے، جہاں سے ولایت شروع ہوئی. اور بھائی غلام شبیر کی ایک بات کو تھوڑی سی اور وضاحت کے لیے کہ یہ ولایت علی وہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اس وقت تک نبیوں کو نبوت اور رسالت نہیں ملی جب تک ولایت کا اقرار نہیں ہوا. تو یہ ولایت علی ہے، لیکن چاہتا یہ ہوں، اور بہت سی آسان سی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں دوستوں کے لیے کہ تحفہ ایک لے کے جائیں کہ قرآن سے صاف لفظوں میں آپ کو ایک تحفہ دیا جائے، آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ وہ صراط مستقیم ہے کون سی، اور پتہ بھی چل جائے کلیئر جواز ہو، دلیل ہو. قرآن شریف میں کچھ حروف ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، لوح قرآن. کچھ سورہ مبارکہ ایسی ہیں کہ جن کے آغاز میں وہ الفاظ ہیں جن کا بظاہر کوئی ترجمہ نہیں، جیسے الف لام میم، ہا میم، قاف. یہ حروف مقطعات جو قرآن پاک میں موجود ہیں، چونکہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہوتا، ان سب حروف کو ایک مقام پہ آپ اگر لکھیں اور ان کو حرف و حرف جو ہے وہ تحریر کریں، اور ان میں سے جو مقررات ہیں، جو ایک حرف 2 بار آیا ہو، اس کو اگر آپ ایک بار لکھیں، یعنی 2 بار جو لفظ حرف آیا ہو، حرف میں اور لفظ میں فرق ہوتا ہے. الف بے تے پے یہ حروف اور پانی ایک لفظ ہے. جو حروف کے مجموعے سے لفظ بنتا ہے بامعنی، اسے لفظ کہا جاتا ہے. تو یہ جو حروف مقطعات ہیں، ان کو اگر مقررات کو نکال کر ان کی تعداد گنے میں تو 14 ہے. حروف مقطعات کی تعداد 14 ہے. اور میں اپنے کچھ نوجوان بچوں کے لیے کہ وہ ذہن نشین کر لیں، تو ان کی میں تعداد آپ کو گنوانا چاہتا ہوں تاکہ وہ ان کی یاد دہانی رہے. سواد جس کو کہتے ہیں، ایک رے دوسرا حرف، الف تیسرا حرف، توئے چوتھا حرف، عین پانچواں حرف، لام چھٹا حرف، یہ ساتواں، ہے آٹھواں، کاف نوواں، اور نون 10واں، میم 11واں، سین 12واں، کاف 13واں اور ہے 14واں. جب ان حروف کو آپ ایک عبارت کی صورت میں لائیں گے تو جملہ بنے گا صراط علی حق ننصبہ، علی کا راستہ حق ہے، اسے تھام لو، پکڑ لو. لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں، تو یہ میں نے آپ کو یہ بچوں کے لیے، خاص کر نوجوانوں کے لیے، کہ یہ حروف مقطعات سے جس کا لوگ کہتے ہیں کوئی معنی نہیں ہے، ان کو ایک جملے کی صورت میں جب آپ لائیں گے حروف کی صورت میں تو 14 حروف بنیں گے، اور جب جملہ بنائیں گے تو علی کا راستہ حق ہے، اسے تھام لو. تو پتہ چلا کہ جو ہمارا موضوع ہے کہ وہ صراط مستقیم جس پہ چلنے کے لیے ہمیں کہا گیا، جس کی ہر مسلمان اپنی نماز میں دعا مانگتا ہے، وہ صراط اور راستہ کون سا ہے؟ علی کا راستہ. تو یہ تو تھی قرآن کی بات، لیکن میں آج کچھ اپنے موضوع سے ہٹ کے، جیسا کہ بھائی غلام شبیر نے بھی یہ کہا، 2 شخصیات کے حوالے سے اشعار کی صورت میں کچھ اپنی جانب سے ہدیہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں. اور جو یہ بزرگان دین ہوتے ہیں
صوفیہ کرام جس کو اولیاء اللہ ہم کہتے ہیں، ان کے اشعار جو ہوتے ہیں وہ عین قرآن و حدیث کے مطابق ہوتے ہیں، یا قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ ہوں گے یا حدیث کا ترجمہ ہوگا۔ جیسا کہ میں نے اکثر و بیشتر یہ دوستوں سے یہ کہا ہے، اور خصوصی طور پہ مجھے اپنی بات میں اپنے اہل سنت بھائیوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ آپ جب جائیں گے تو آپ کے مزار مبارک میں ایک شعر لکھا ہوا ہے، علی دروازہ احمد کا، علی دروازہ احمد کا اور در احمد ہے اللہ، علی احمد ہے اللہ، علی احمد ہے اللہ۔ علی دروازہ احمد کا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور در احمد ہے اللہ، کہ احمد کا دروازہ جو ہے وہی تو اللہ کا دروازہ ہے۔ تو سرکار کا فرمان کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جس نے محمد مصطفیٰ تک پہنچنا ہو، رسالت تک پہنچنا ہو، وہ علی کو دامن تھام لے، وہ علی کے ذریعے رسالت تک پہنچے گا، اور جب رسالت تک کوئی پہنچے گا تو وہ توحید تک پہنچ جائے گا۔ تو اسی حوالے سے میں چند اشعار آپ کی خدمت میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں، اور چونکہ وہ ایک درویش ہے پاکستان، یہ نوجوان دوستوں کے لیے بنانے والا بھی جو ہے وہ علی کرنے والا، علی کا شیعہ تھا، اور پاکستان کو سوچنے والا بھی علی کا شیعہ تھا۔ میں ان دونوں کی چند باتیں، چند اشعار آپ کی خدمت میں آج عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اے صاحبان خرد، اے صاحبان عقل و خرد، ذرا غور تو کرو، اے صاحبان عقل و خرد ذرا غور تو کرو، دیکھو علی کی ذات معمہ ہے یا نہیں، دیکھو علی کی ذات معمہ ہے یا نہیں، آنکھ خدا کی، خدا کے ہاتھ اور چہرہ خدا، آنکھ خدا کی، خدا کے ہاتھ اور چہرہ خدا، اوصاف سب خدا کے ہیں پر خدا کے۔ اور حضرت علامہ اقبال، ان کے حوالے سے، یہ تو مولا کائنات کے حوالے سے بات تھی، تو میں جناب بی بی سیدۃ النساء عالمین کائنات کی مخدومہ کائنات، جو پوری کائنات کی، جس کے نزدیک یہ رسالت و نبوت و امامت کا گھیرا ہے، جو مرکز ہے نبوت و رسالت کا اور امامت کا، ان کے حوالے سے حضرت علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک شعر سننے کے علی سے دوستی ہے جس کے حساب کیا ہوگا۔ میں نے پسو بیعت کیا تھا کہ ہم سے کوئی توحید اور رسالت ہماری بے شک نہ کرے، علی سے دوستی ہے جس کو بے حساب یہاں، پھر اس کا حشر میں اختر حساب کیا ہوگا۔ علی سے دوستی ہے جس کو بے حساب یہاں، پھر اس کا حشر میں اختر حساب کیا ہوگا۔ زمانہ جس کے ولی کا جواب لا نہ سکا، زمانہ جس کے ولی کا جواب لا نہ سکا، تو پھر جواب رسالت ماں کیا ہوگا۔ تمام خلق جب مخلوق، تمام خلق میں مخلوق جب ترابی ہے، تراب کہتے ہیں مٹی کو عربی میں، تمام خلق میں مخلوق جب ترابی ہے، ہمیں بتاؤ کہ پھر وہ تراب کیا ہوگا۔ اور چند اشعار جو ایک میسج اور پیغام کے طور پر، ہمارا عقیدہ ہے کہ جب یہ مجلس حسین برپا ہوتی ہے تو بہت بڑا مسائل ہے عبداللہ ہے کہ پاک بی بی محمد و آل محمد، تمام 12 امام 14 معصومین کی ہستیاں جہاں موجود ہوتی ہیں، بالخصوص بی بی کا فرمان ہے کہ اس مسجد میں، اس جگہ پہ، اس امام بارگاہ میں، اس ذکر کی جگہ پہ موجود ہوتی ہوں، اور کہاں ہوتی ہوئی یہ میری زبان زیب نہیں دیتی، ان کی موجودگی ہوتی ہے، ہمارا یہ ایمان ہے۔ تو حضرت درویش لاہوری، حضرت جناب بی بی فاطمہ الزہرا کے حوالے سے چند اشعار ان کے پیش کرتا ہوں۔ مریم از جد نسبت حضرت عیسیٰ عزیز، وہ فرماتے ہیں کہ جناب زہرا کو ایک
ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی مادر میں آئی۔ مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز از صحیح نسبت حضرت زہرا عزیز، اور جناب زہرا کو 3 نسبتیں ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں۔ نور چشم رحمت للعالمین، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور چشم ہے، آن امام اولین و آخرین، جو اولین کے امام بھی ہیں اور آخرین کے امام بھی ہیں، بانوے عام تاجدار حل عطا، اور بانو ہیں زوجہ محترمہ ہیں حضرت مولا مشکل کشا کی، بانوے عام تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، اور مادر عام مرکز پرکار عشق، مادر عام قافلہ سالار عشق، اور سالار عشق کے قافلے کا جو سالار ہے اس کی مادر گرامی ہے جناب حسنین کریمین۔ لیکن یہ صرف تعارف کے لیے تھا کہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس، رشتہ آئین حق زنجیر پاس کہ شریعت کا آئین کا جو ایک زنجیر میرے پاؤں میں ہے، اگر وہ نہ ہوتی پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، اور جناب مصطفیٰ کا پاس اگر مجھے مد نظر نہ ہوتا تو کیا ہوتا کہ ورنہ گردے تربت گرویدمی، تو میں جناب فاطمہ تو زہرا کی جو تربت ہے اس کا طواف کرتا، جناب فاطمہ تو زہرا کی تربت کا طواف کرتا، اور سجدہ پر خاک اوباشی نمی، کہ میں ان کی قبر کو اپنی سجدہ گاہ قرار دیتا۔ جیسے وہ کسی نے کہا نا کہ میاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے، تو برادران اسلامی آج کا دن جو ہے یہ 2 شہزادوں کی شہادت سے نسبت، اور آپ تمام حضرات بخوبی آگاہ ہیں کہ وہ دونوں شہزادے جو دریا کے کنارے شہید ہوئے، یہ جناب مسلم کے بھائی سے معذرت کے ساتھ صرف 2 منٹ کی حاضری کے لیے، صرف 2 منٹ میں، یہ دونوں شہزادے دریا کے کنارے حارس ملعون کی قید میں ہیں۔ چھوٹا بھائی، اور ماں نے چلتے ہوئے یہ کہا تھا کہ چھوٹے بھائی بیٹوں کی طرح ہو، میرے سامنے اسے قتل نہ کر، پہلے مجھے۔ اور چھوٹے شہزادے نے کہا کہ ملعون، مجھے ماں نے کہا تھا چلتے ہوئے کہ بڑے بھائی باپ کی جگہ ہوتے ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے، میرا بڑا بھائی پہلے مجھے قتل کر۔ اس ملعون نے ایک شہزادے کو سر کے بال ساتھ اور یوں بلند تلوار نیام سے نکالی، اور جب پیر زمین کے ساتھ اس طرح ہوا میں لہرا رہے تھے، تلوار کے وار سے شہزادے کی گردن کو جدا کیا، لاشا زمین پر گرا تڑپنے لگا، اور وہ سر جو چھوٹے کے سامنے گود میں، چھوٹے شہزادے اور ان کے لاشے کو، بڑے شہزادے کے لاشے کو جا کے دریائے فرات میں ڈال دیا۔ اب جب فرات میں ڈالا تو وہ لاشا آگے بہا نہیں، وہیں رکی۔ یہ سمجھنے لگا کہ شاید یہ لاشا کسی جھاڑی کے ساتھ اٹک گیا ہے، اس وجہ سے آگے نہیں بڑھ رہا، واپس آتا ہے تو دوسرے شہزادے کو ویسے ہی بالوں سے پکڑا، زمین سے بلند کیا، تلوار نکالی، سر جدا کیا، اور
اس شہزادے کے لاشے کو بھی دریا کے سمت لے کے چلا۔ اب جب دیکھتا ہے تو بڑے شہزادے کے بازو کھلے ہوئے، جیسے وہ بے قرار ہو چھوٹے شہزادے کو۔ بہرحال یہ دونوں سر لے کے ابن زیاد کے دربار میں آ گئے اور اس نے یہ کہا کہ ابن زیاد، تم نے مسلم کے دونوں شہزادوں کے لیے یہ کہا تھا کہ جو بھی ان کو زندہ اور مردہ پکڑ کے لائے گا اسے انعام دیا جائے گا، تو میں دونوں شہزادوں کے سر لے کے آیا ہوں، مجھے انعام چاہیے۔ ابن زیاد لعنتی نے یہ کہا کہ یہ دونوں شہزادوں کے سر تو ہیں، تو لے تو آیا ہے دو بچوں کے سر، مگر تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ دونوں مسلم کے شہزادے ہیں؟ تو وہاں پہ ایک محب علی موجود تھا دربار میں، اس نے ان سے کہا کہ آپ پہچانیے، لیکن وہ بھی نہ پہچان سکے کہ شہزادوں کے سر جو تھے، چہرے جو تھے وہ خون سے لت پت تھے۔ اس نے کہا کہ ان کے چہروں سے خون صاف کر کے لے آؤ میرے پاس، اور تاکہ ان کو پہچانا جا سکے کہ یہ واقعی مسلم کے شہزادوں کے سر ہیں۔ ان دونوں شہزادوں کے سر لے کر وہ محب اپنے گھر گیا اور اپنی گھر والی کو کہا، جھولی میں ڈال کے سر گھر لے کے گیا تو وہاں سروں سے خون ٹپک رہا تھا۔ گھر والی نے اس جھولی میں سے خون ٹپکتا ہوا دیکھ کر کہا کہ اگر تمہیں گوشت لانا ہی تھا تو گھر سے کوئی کپڑا لے جاتے، تو جھولی میں خون گوشت لے کے آیا ہے۔ اس نے، وہ مومنہ تھی، وہ بھی مومن تھی، اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ کی بندی، یہ گوشت نہیں ہے، یہ دو شہزادوں کے سر ہیں۔ یہ کن شہزادوں کے سر ہیں؟ تو کہا وہ رکھ کے ابن زیاد کے دربار میں لے کے آیا۔ گزارش صرف اتنی ہے کہ یہ غم حسین انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ماتم کے حوالے سے کہ شرعی طور پہ ماتم کی حیثیت کیا ہے۔ تو تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ یہ مجلس حسین میں تشریف لایا کریں۔ ابھی تفصیل سے مسائل پڑھے گی میرے بھائی محترم، لیکن ایک جملہ صرف کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اس ماں کا اندازہ کریں کہ جس کے دو بیٹے پردیس میں مارے جائیں، اس کی کیا حالت ہوگی۔ اور یہ ابھی جو بچے نے کہا تھا، یہ جناب رقیہ جو حضرت غازی عباس مرنے والے، یہ کربلا سے پہلے سے بھی ان دونوں بچوں کا غم لے کے اپنے ساتھ کربلا میں وارد ہوئی تھی۔ اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم۔